سبیلا اس راستے من انابا یہ کس کے متعلق ہے؟ سیدنا یہ سیدنا صدیق اکبر بھی کیے، پھر شہید بھی عطا فرمائے، اہل بیت بھی عطا فرمائے، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، سارے شہید بھی عطا فرمائے، فرمائے ان کی اتباع کرو اس راستے پر۔ تو کیا ہو گیا؟ مال لذیذ چلتے چلتے میرے پاس آ جاؤ۔ اصل چیز کیا ہے؟ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ان کے ساتھ وہ جڑ گیا۔ اب اس کی اب ہمت اور وسعت ہے اور فضل ربی ہے، ہمت اور وسعت پیش کرنا ہے، لیکن آگے معاملہ فرمانا، ارادہ کرنا، یہ اس کا جس پر جتنا فضل ہو جائے یہ اپنے بس میں، لیکن اپنے آپ کو پیش کرنا یہ اپنا پیش کرو، چوک میں لے جاؤ، مزدوروں کی سامنے کھڑا کر دو، چاہے محل میں کوئی شاہی میں مزدوری لے جائے یا کہیں لے جائے، اپنا اپنا نصیب، لیکن پیش کرنا ضرور، جو پیش نہیں کرتا وہ قبول نہیں کیا جائے، اس کو مزدوری پر نہیں لگایا جائے۔ کریں کہ آپ دنیا میں آخرت کا کام کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے سے زیادہ اس کو دوں گا جو میری یاد میں مضبوط رہ کر مجھ سے سوال نہ کرتا۔ وعدہ ہے نا، اللہ سچے کا وعدہ ہے، کسی دنیا دار کا نہیں، آنکھیں پھیرنے والے کا نہیں، آنکھیں اوپر چڑھانے والے کا نہیں، ابن الوقت کا نہیں، اللہ سچے کا وعدہ ہے کہ تو مشغول ہو جا میری یاد، اور جو مانگ رہے ہیں نا اپنی ہمت، طاقت، قوت، سوچ کے مطابق ان سے بڑھ کر تجھے میں عطا کروں، تو پھر فرماتے ہیں کہ تیری آخرت کی طرف متوجہ رہ، دنیا میں تجھے وہ کچھ عطا کروں گا جو ان کو نہیں کروں، وہ سوچتے رہ جائیں گے، اور میں تجھ کو وہ کچھ عطا کروں گا انگشت بدرنا۔ یہ کیا بتا، ہم بھی اتنی مزدوری کرتے رہے، ہم نے بھی ایسا ہی وقت گزارا، لیکن ان کا معاملات ان کو خدا بھی مل گیا اور دنیا بھی مل گئی۔ کیوں؟ یہ اللہ سچے کا وعدہ ہے، اور جو وعدہ کر دیا کرتا ہے پھر وعدے کرو، اور آپ صرف مجرد دنیا کمائیں گے، ابھی آپ کی جسم پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کے وہ انگوٹھی اتاریں گے، دانت سونے کا وہ نکال لیں گے، اور جس گھڑی پہنی ہے وہ اتار لیں گے، تن کے کپڑے اتار لیں گے، سب سے پہلے یہ حملہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن بھی اولا ہوگی کیا کیا اس نے چھوڑا ہے۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے وہ سارا سمیٹ کے آگے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ کھجور کا وہ انگور کا گچھا آپ تھوڑا سا آگے ہوئے توڑنا چاہا، پھر آپ نے خیال جنت سامنے آ گئی، آپ نے فرمایا کہ میں نے خیال کیا کہ صحابہ تمہارے لیے انگور کا گچھا ہے، اگر تم قیامت تک کھاتے رہتے اس میں ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو اعمال آج ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، بات پھر وہیں آ جائے گی، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی ارادہ، اپنی قوت سے نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے اگر آپ یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ اللہ کے فضل سے بیٹھے ہوئے، آپ کہیں کہ اپنی ہمت، طاقت، قوت سے کوئی آیا ہے تو وہ آ ہی نہیں سکتا، اللہ چاہے گا، اللہ توفیق دے گا تو آپ ذکر کریں گے، توفیق نہیں دے گا آ ہی نہیں سکتے۔ جو آپ محنت یہاں دنیا میں کریں گے دنیا بھی ملے گی، لیکن آخرت میں وہ کچھ ملے گا جو نہ ختم ہوگا۔ اگر ایک کھجوروں کا انگور کا گچھا ختم نہیں ہو سکتا تو وہاں
درخت ہوں گے کہ 500 سال عربی گھوڑا دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اگر وہ درخت لگ جاتا ہے تو زندگی میں آپ نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا. اللہ سچے کا بات ہے نا. میری آپ کی بات تو کس کی بات ہے؟ اللہ سچی. ایک درخت کتنا ہوگا؟ 500 سال عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ تو ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں جن کے شب و روز ہی اسی یاد میں گزرتے ہیں, جن کی زبان رکتی ہی نہیں. زبان اگر رکتی بھی ہے تو دل چل رہا ہے. دل بھی خاموش ہے تو ان کی وہ میت اور رفاقت اور قرب الہی میں موجود ہے. اگر زبان سے ذکر کرنے کا یہ صلہ ہے تو دل کی کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تو زبان سے 1000 مرتبہ اللہ کہے اور دل سے صرف 1 مرتبہ اللہ کہے تو تیرا وہ مالی ہے اس سے. اور جو پھر اس سے آگے بڑھ کے قرب الہی میں چلے جائیں, دائمی ذکر میں چلے جائیں, پھر ان کا نتیجہ اور صلہ کیا نکلے گا؟ وہ نہ ختم ہونے والی, نہ مٹنے والی, نہ تبدیل ہونے والی, نہ غم اور فکر والی کوئی چیز ہوگی. کیونکہ غم اور فکر ساری یہاں دنیا میں ختم. آگے جا کر کوئی نہ غم ہو گئے, لا خوف علیہم, نہ کوئی غم ہے, نہ فکر ہے, نہ کچھ ہے. کیا ہے؟ دیدار الہی ہے اور اس کی نعمتیں نہ مٹنے والے بندے, نہ ختم ہونے والی اس کی مہمان نوازی. لیکن اگر صرف مجرد دنیا پہ رہیں گے وہ تو 4 دن کی بات ہے. ابھی جان نکلی اور ابھی ٹکڑے ہوئے. دنیا بڑی ذات. اور اس پہ ایک دوست آئے تو ساری زندگی انہوں نے بچوں کو پالا ہے, اب وہ ختم ہو گیا ان کا سارا لگا. ایک بچہ ان کا باہر گیا ہوگا, اس نے کچھ خدمت کی تو 4-5 سال, پھر آ کے بات کے روبرو کھڑا ہو گیا. میں نے اتنے سال پیسے بھیجے مجھے صاحب کیا دینا, تیرے گھر پہ لگائے ہیں, تیری ماں پہ اور بہن بھائیوں پہ لگائے ہیں, مجھے صاحب تجھے کیا دوں؟ ساری زندگی پالتا رہا, بڑا کیا, تجھے باہر بھجوایا, ایم اے تک پڑھوایا, تجھے کیا نہیں مجھے نہیں. میں آپ پر کیس کروں گا اور میں نے, میرے فلاں دوست نے کیس کیا, اپنے باپ کو جیل میں بھیجا, میں بھی آپ کو جیل میں بھیجوں. یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے. اور مرنے کے بعد اس کا جو مکان یا جو بھی ہے اس کی کیا حالت ہوگی. یا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. بعض ان میں سے کون ہے؟ دشمن ہے. تعجب ہوا. میں نے اس کو چھوٹا سا مشورہ دیا, میں نے کہا کہ اگر آپ دوبارہ وہ بات کہے نا, شادی شدہ ہے, اس کو کہنا کہ پورا پورشن تیرے پاس ہے, اٹھا, جب مروں گا تو اس کو بیچ بھی لینا, اب اٹھا باہر کرائے پہ جگہ دے, یہ جگہ میں کرائے پہ دے کر روٹی کھاؤں گا. تو جو مجھے مانا خرچہ دے رہا ہے اس کو بند کر دے, 60-70 ہزار میں اوپر والا پورشن لگ جائے, تو میں چٹنی سے روٹی کھا لوں گا, اپنا گزارا کروں. میں نے کہا اب وہ کہے نا کہ مکان بیچ اور میرا حصہ دے, تو کہنا کہ اٹھا نہ سامان. بچپن سے ننھا سا بچہ پالا, ایم اے تک پڑھوایا, شادی باہر بھجوایا, وہ سارا بھول گیا. اور تو 4-5 سال جو باہر سے بھیجا, خرچہ بھی کیا 25-30 ہزار روپیہ. کہتے میرا صاحب کو نہیں تو مکان بیچو اور اس میں سے مجھے واپس کرو. یہ تو دیا. لیکن مالک کیا کہتا ہے, مجھے دے, 1 کے 10 کروں گا, اور اگر تیری میری اچھی ہوئی نا تعلق, پھر 70 بھی کروں. پھر میرا تیرا ذرا اچھا تعلقات ہوئے نا تو 700 کروں. یہ اس سے بڑھ کر بھی تعلقات ہوئے تو اللہ آئے بولے میں انشاءاللہ جتنا چاہے بڑھا کے لاؤ. ہاں کچھ بھی نہیں, وہاں یہی ہے, آ جا میری طرف آ, پھر دیر میں تیرے ساتھ کرتا کیا.
جب تو دنیا کو آخرت پر مقدم کرے گا تو دونوں میں خسارہ اٹھائے گا. اس کی سزا میں کہ جس کا تجھ کو حکم نہ تھا اس میں کیوں مجبور ہوگا. اور جب تو دنیا کے ساتھ مجبور نہ ہوگا تو آپ تعالیٰ اس پر اعانت فرما کر تیری مدد کرے گا اور تجھ کو دنیا لیتے وقت تقوی کی توفیق بخشے گا. اور جب تو اس میں سے کچھ لے گا تو اس میں برکت رکھے گا. مومن اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرتا ہے، یعنی دنیا کے لیے بقدر ضرورت اور اتنی مقدار کے لیے جس کا حاجت مند ہے، اور اس کو صرف اتنی دنیا کانے بنا دیتی ہے جتنا سوار کا توشہ. وہ زیادہ دنیا حاصل نہیں کرتا. جاہل کا سارا مقصود دنیا ہے اور عالم کا سارا مقصود آخرت ہے. اور پھر بولا پچھلے دنوں بولا ایک تو قصہ مشہور ہوا، کوئی گجرا والے کے حکیم صاحب تھے، پتہ نہیں کہاں تک صداقت ہے لیکن قصہ جو ہے نا باقی اچھا ہے. ایک حکیم صاحب کے متعلق تھا کہ ان کی عادت تھی جب صبح گھر سے نکلتے تو بیوی کو کہتے کہ آج کیا کیا ضرورت ہے، جو سبزی دال آٹا جو کٹیر جو اس دن کی ضروریات ہے، سوئی دھاگا کپڑا جو بھی ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیتی، دکان پہ بیٹھ جاتے، نماز پڑھ کے دکان کھول لیتے، اور جب وہ پیسے پورے ہو جاتے 8 9 10 11 12 شام تک تو دکان کو بند کرتے، سودا لیتے، بیگم کے حوالے کیا اور خود مسجد میں چلا گیا، پھر رات کو واپس آ گئے. ان کا مدت لوگوں یہی معمول تھا. ایک مرتبہ گھر سے نکلنے لگے تو بیوی نے ایک لسٹ پکڑا دی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے تو یہ سامان چاہیے. دیکھا لسٹ پڑی، جیب میں ڈالی، اس مطلب پہ بیٹھ جا کے بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا حکیم صاحب میں 2 دن سے آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. میں باہر بول میں ہوتا ہوں، دوائی لینی تھی. تو پتہ چلا کہ جب آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں گھر کا خرچہ تو آپ دکان بند کر دیتے. بات چل پڑی، کہنے لگی کتنے بچے ان کا؟ میری بیٹی ہے جوان ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ایک درخواست ہے آپ سے حکیم صاحب، اگر مان جائے. اس کو پتہ چل گیا نا کہ حکیم صاحب کا یہ تقویٰ ہے اور ان کی یہ معمولات ہے اور ان کا یہ طریقہ کار ہے، جو بھی لیتے ہیں تقوی سے بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے لے کے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ عرض اتنی ہے کہ میری بانجی بھتیجی کوئی تھی، اس کی شادی کے لیے میں آیا تھا، اس کا پورا جہیز میں نے تیار کیا، اچانک وہ مر گئی. تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو آگے پیچھے کہاں رکھوں، رکھ کے جاؤں گا جب اگلی بار باہر آؤں گا تو اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا. تو درخواست ہے کہ آپ قبول کر لیں. کان کان للہ ہے، کان اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس کا ہو جائے گا. خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، میں اس کے سامنے میری ضرورت ہے کل میں نے دلہ فرماتی کہ سب کچھ اس کی طرف سے. باغ بھی تو وہی بھیجتا ہے، مریض بھی تو وہی بھیجتا ہے. سامان لیا، جو بھی اس کا ڈالا اور ڈال دیا. بیگم کو سارا سامان دیا تو کہنے لگی اتنی جلدی لے آئے، میں نے تو آپ کو بتایا تھا بیٹی جوان ہوگی، یہ بھی خیال کرے. انہوں نے کہا پہلے میں نے کبھی کوئی چیز چھوڑی تمہاری؟ میرے مالک نے کبھی مجھے اس معاملے میں مایوس کیا نہیں کیا، آج بھی اس نے مایوس نہیں کیا. جو اللہ پر بھروسہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. لیکن معاملہ 1 2 4 دن میں نہیں بنتا. جو اونچے درخت ہے نا آپ چلے جائیں مری سے اوپر اتلے پہاڑوں پہ، یہ 100 120 فٹ کے درخت ہے. کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 80 سال، کوئی 100 سال پرانے بھی. 1 2 دن میں نہیں وہاں پہنچے ان کو ٹائم. اور یہ کدو اور کریلے اور اس کی جو بیلیں انگور کی بیلیں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ بیج لگایا 100 200 فٹ بڑھ گئی، جو ہی سیزن ختم ہوا ساتھ ہی ہے
لیکن جنہوں نے بارشیں، آندیاں، طوفان سب سے وہ 100 200 فٹ کھڑے ہوئے درخت ہیں، دیکھ لیں جا کے، اور جب ان کو کاٹیں گے اور بازار میں لے کر آئیں گے کہ کوئی 10,000 روپے فٹ بکے گا تو 20,000 روپے فٹ بکے گا، ان کی قدر و قیمت بھی. لیکن اس کے لیے حضرت بلال حبشی نے جتنی زیادہ محنت کی اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ بلند مقام عطا فرمائے. پولوں پہ بھی لٹایا، تپتی ریت میں لٹایا، پولوں پہ لٹا کے گرم پتھر سینے پہ رکھے، کیا کیا آہت. اور پھر جب تحفے میں کیا ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرا حصہ بھی ڈالو. آج بات کر کے حضور جی مال ساتھ ہے ہی آپ کا، میں بھی آپ کا غلام اور مال بھی آپ کا، میرا حصہ بھی. اور بیہوشی کی حالت میں لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ان کا سر، اور آپ اپنے رومال مبارک سے ان کا چہرہ صاف کر دیا اور فرماتے ہیں کہ اے بلال تو نے اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں سہی، ہے کسی کا نصیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کپڑا مبارک اور آپ کے وہ ہاتھ مبارک جن سے آپ ان کے چہرے سے مٹی کو دور کر دیں، اور وہ الفاظ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اتنا بلند آزمائش، اتنا بلند آندھی طوفان سب کچھ چلے، بڑا بڑا اس نے کہا نا مالک ایک ہی بس آہت. گولی بڑی ایک دردی تے مالک کو سے کر دی. فرمایا کہ بلال میں گیا جنت میں تو آ گیا کہ تیرے استقامت سے ڈٹ جانا. باقی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا. یعنی دنیا کے لیے بقدر ضرورت اور اتنی مقدار کے لیے جس کا حاجت مند ہے. صرف کوئی اتنی دنیا کانے بنا دیتی ہے جتنے سوار کا توشہ، وہ زیادہ دنیا حاصل نہیں کرتا. جاہل کا سارا مقصود دنیا ہے، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا. بلکہ دوست کہتے ہیں کہ وہ جب وہ جاتے ہیں نا بیت الخلاء میں، خلاء پہ بیٹھ کے بھی وہاں صاف کرتے رہتے ہیں، فلاں کو دینا ہے تو فلاں سے لینا، میں بھی ٹیلی فون کر رہے یہ بیچ تو یہ خرید لو. اور کھانا کھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے اور دوسرے ہاتھ سے سونے کھا رہے، اور پھر آخر میں نصیب وہ بھی نہیں. اللہ یعنی دنیا کے لیے بقدر ضرورت اور اتنی مقدار کی جس کا حاجت مند ہے اس کو صرف اتنی دنیا کھانے بنا دیتی ہے جتنا سوار کا توشہ. وہ زیادہ دنیا حاصل نہیں کرتا. جاہل کا سارا مقصود دنیا ہے اور عارف کا سارا مقصود آخرت، پھر مولا. جب دنیا کی معاش میں ایک روٹی تیرے سامنے آ جائے تو تیرا نفس تجھ سے جھگڑے اور خواہشات کا مطالبہ کرے، اس وقت اس کے حال پر نظر کر جسے ٹکڑا بھی میسر نہیں. وزیر مستعمل رحمۃ اللہ علیہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، بڑے پریشان ہوئے. ویسے دیکھیں کو چلتے چلتے اچانک وہ تھوڑا سا خلل آتا ہے، تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، گھسیٹ کے چل رہے. فوراً تو بکی یار میں کوئی بات نہیں، تسمہ ٹوٹ گیا پاؤں تو سلامت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی معاش میں ایک روٹی تیرے سامنے آ جائے تو تیرا نفس تجھ سے جھگڑے اور خواہشات کا مطالبہ کرے،
اس وقت اس کے حال پر نظر کا اسے ٹکڑا بھی میسر نہیں. 1986 میں دہلی گیا, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک. وہاں ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ اور پلوں کے نیچے ہی زندگی گزارتے ہیں, وہیں پہ پیدا ہوتے ہیں, وہیں پہ مر جاتے ہیں. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. کیلا, یہ کلو مالٹا, یہ آم کھا کے آپ نے چھلکا پھینکا, 4 بندے دوڑیں گے چھلکا اٹھانے, چھلکا کھا کے گزارا کریں. یہ کیفیت میں خود دیکھ کے, یہ 1986 اب بھی مجھے بھی معلوم کہ انڈیا کس معاملہ, لیکن اس وقت اس چھلکے کے پیچھے کئی بندے بھاگتے تھے اور پلوں کے نیچے وہ رہ رہے ہیں, وہیں پہ پیدا ہوئے, وہیں پہ جوان ہوئے, وہیں پہ زندگی بسر کر کے مر گئے. گھر نصیب ہی نہیں, روٹی نصیب نہیں ہے, مل گیا تو کھا لیا, ورنہ چھلکوں پہ گزارا کر. حضور فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی معاش میں ایک روٹی تیرے سامنے آ جائے تو تیرا نفس تجھ سے جھگڑے اور خواہشات کا مطالبہ کرے تو اس وقت اس کے حال پر نظر کر جسے ٹکڑا بھی میسر نہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک بندہ آیا, بڑا پریشانی کا اظہار کیا, آپ باطن سے آگاہ تھے. فرمایا تیرے دوست کون ہیں؟ چند نام گنوائے, اچھے وہ صاحب حیثیت دوست تھے. فرمایا کہ ایک ایسا کر کے ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دے. کچھ نام گنوائے, ان کے ساتھ دوستی رکھ اور بیٹھا کر. 1 ہفتے کے بعد پھر آنا میرے پاس. جب آیا تو بڑا مطمئن تھا. فرمایا بولو جی, بڑے پریشان تھے. میں بہت خوش قسمت ہوں. کیا ہوا؟ میرے پاس ہر چیز ہے, میرے دوست جو ہیں کھانے کو آئے تو پہننے کو نہیں, پہننے کو آئے تو رہنے کو نہیں. ان کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا. وہی آپ فرماتے ہیں کہ نیچے کی طرف دیکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. حالانکہ آیت دوسری طرف ہے کہ خواہش نفس نہ پیدا ہو, برائی کی طرف قدم نہ چلے, ہاتھ نہ بڑھے اور پھر برائی نہ ہو. لیکن یہ بھی نفس ہے خواہشات کرنا, فلاں چیز مجھے مل جائے, مال دنیا, یہ بھی نفس ہے خواہش کرنا. تو فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. آپ بازار سے گزر رہے ہیں, دائیں بائیں برانڈیڈ کپڑے لگے ہوئے ہیں, کھلونے پڑے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے نگاہ کو نیچے رکھا ہوا ہے. حکم خدا ہے, حکم ربی آپ کی نگاہ جھکی ہوئی ہے. آپ اپنی منزل کی طرف گئے, وہاں پہنچ گئے اور سکون ہو کے بیٹھ. اب جب آپ چلتے چلتے آپ نے دائیں بھی دیکھا, بائیں بھی دیکھا, اوپر آگے پیچھے, یہ تو بڑا اچھا کپڑا ہے لیکن میری ایسی ہے, یہ جوتیاں بڑی اچھی ہیں لیکن میری, یہ کھلونے بڑے اچھے ہیں لیکن میں بچوں کے لیے نہیں لے سکتا, یہ زیورات بڑے اچھے ہیں میں بیوی کو دے کے. اب جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو خواہش پیدا ہوگی. جب خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی پریشانی کس بات کی؟ کہ ایک ہی فکر رہے گی, فکریں آخر. جب ان فکروں میں پڑ گیا, فکریں ایک فکر ہوگی, یا فکر دنیا یا فکر آخر. 2 فکریں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح نہ دنیا دل میں اکٹھی ہو سکتی ہے نہ آخرت. یا دنیا کو رکھنا پڑے گا یا آخرت کو رکھنے کے بعد آخر میں آخرت کو بھی چھوڑنا پڑے گا. یریدون وجہہ, اس کی ذات. اسی طرح جب آپ نگاہوں کو جھکا دیں گے تو نہ اس برائی کی طرف بڑھیں گے نہ وہ خواہشات کی برائی کی طرف آپ بڑھیں گے. دیکھا ہی نہیں, خیال کب آئے گا؟ خیال کس وقت آتا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں. اور اگر دیکھا ہی نہیں تو خیال کیسے آئے گا؟ کھلی رہے دکانیں, پلازے, بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں اور آپ 2-2.5 مرلے کے مکان میں رہ رہے ہیں, وہ بھی پلستر نہیں ہوا, لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں. وہ جو 2-2.5 مرلے کا مکان ہے نا, بغیر پلستر کے, وہ آپ کے لیے محل ہے. اور جب آپ باہر دیکھ کے آئیں گے وہ آپ کو جہنم لگے گا.
اس وقت جب آپ نے ان طرف نگاہیں کی، خواہش نفس کو دل میں لے آئے، دیکھنے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں گئے تو اپنا گھر آپ کو حقیر لگے گا، اور جب آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ نگاہوں کو جلا دیا، دیکھیں گے نہیں، خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی، نہ خواہش کی دنیا پیدا ہوگی، نہ برائی کی خواہش پیدا ہوگی۔ اس واسطے اللہ کے اس حکم کو مان لو، نگاہ جھکا دو، اپنی منزل کی طرف نگاہ رکھو، دنیا میں جہاں پہنچنا ہے اس منزل کی طرف، اور جو حقیقی منزل ہے آخرت، ادھر نگاہ رکھو۔ نگاہ دو طرف ہونی چاہیے، عارضی اس دنیا کی طرف جدھر بھی جا رہے ہیں، گھر سے دفتر جا رہے ہیں یا دکان پہ جا رہے ہیں یا کسی کام پہ جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ادھر نگاہ رکھو، اور اس کے پیچھے اصل نگاہ آخرت کامیاب ہو۔ اور جو مگن ہو گیا کیونکہ کشتی میں ایک سوراخ چھوٹا سا، سوئی سے تھوڑا سا بڑا، کشتی کی ہلاکت کا سبب۔ دنیا میں سب سے تیز ترین جو طاقتور چیز ہے وہ پانی ہے۔ میں کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، تقریباً 2 انچ موٹا لوہا، پانی کا وہ پریشر ابھی ایسا ہی کہ کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار، پانی انہوں نے مارا تو اس نے لوہے 2 انچ کو کاٹ دیا۔ اس کی دھار اتنی تیز تھی، لوہے کو اپنی مرضی کو کشتی میں ایک سوراخ ہو جائے نا سوئی کے برابر، پھر وہ رکے گا، پانی تیزی سے اندر آئے گا، سوئی سے پھر بڑھتا بڑھتا سلائی تک، سلائی سے پھر انچوں میں، انچوں سے پھر فٹوں کی طرف جائے گا کشتی اللہ۔ جب پہلے سوراخ ہی آپ نے بند کر دیا، ایک گلاس ایک پیالی کے برابر بھی پانی اور آپ منزل مقصود، لیکن پہلی خواہش کریں گے، آپ نے نگاہ اٹھائی، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، قدم چلے، قدم جب چل پڑے تو ہاتھ بڑھے، جب ہاتھ بڑھ گئے پھر معاملہ مشکل ہو گئی۔ بچانا اپنے آپ کو اللہ کا فضل ہی ہے کہ بچ جائے، ورنہ مشکل ہے۔ اگر نگاہ ہی نہیں اٹھائی برائی تک کیسے پہنچے، اور نگاہ ہی نہیں اٹھائی تو وہ ملازموں کو، دکانوں کو اور ان چیزوں کو دیکھے گا بھی، اور سکون ہو کے گھر میں جائے گا، جو بھی روکی سوکھی ملی کھائی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور صبح کے انتظار میں کب تہجد ہو اور کب اٹھو۔ اور جب یہ خواہشات بڑھ جائے گی پھر نمازیں بھی گئی اور پھر ذکر بھی گئی اور ساری باتیں، کیونکہ دل میں تو ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا دنیا رہے گی یا آخرت رہے گی۔ اگر دنیا آ گئی پھر یہ ذکر بھی نہیں رہے گا، دو چیزیں کٹھی ایک ہی برتن میں دودھ اور سرکہ اور دودھ اور یہ چیزیں نہیں ملا سکتے، سرکہ علیحدہ برتن میں ڈالیں گے اور دودھ، اگر دونوں کو اکٹھا کریں گے تو نہ سرکہ کس کام رہے گا اور نہ دودھ، دنیا اور آخرت کٹھی نہیں چل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی مناظر کی طرف نگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی چکا چور ہمارے دلوں سے نکال، حضور کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے، یا اللہ حضور کی معیت اور رفاقت عطا فرما، یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ اولیاء کاملین کی بھی زیارت ہو، صحابہ کرام کی بھی زیارت ہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم کو بھی جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سب تیرے فضل پہ ہے، جس پہ تو فضل فرما دے، یا اللہ قبلہ پیر و مرشد کے صدقے ہم پر بھی یہ فضل فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت عطا فرما دے۔ ہمارے علاقہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، اور ان اعمال کو قبول فرما،
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك